بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، کچھ تو کہتے ہیں کہ اپنی حماقت کی وجہ سے جو کچھ کھو دیا ہے، کیا اتنا پالیں گے، یا انہوں نے جو کچھ کھویا ہے اس سے زیادہ پانے کے لیے کھویا ہے، یا پھر سارا کچھ کھو دیا ہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میر جعفر اور میر صادق کی۔ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں کس کو نہیں پتہ کہ ان کا کیا کردار تھا۔ اگر میر جعفر اور میر صادق وہی والے زندہ ہو کر پاکستان میں آ جائیں، آج کی صورتحال کو دیکھیں تو جس میر نے یہاں پہ جو کچھ کیا ہے، رجیم چینج کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا جو حالت ہوئی ہے، جو کباڑا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس میر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ بیعت کر لیں گے۔ مشیر عالم صاحب ایک جسٹس ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ میں بھی جا بجا میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم صرف بات عدلیہ کی نہیں کرتے، باقی ادارے بھی ہیں، باقی شعبے بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، ان میں کتنے میر جعفر ہوں گے، کتنے میر صادق ہوں گے۔ تو بہرحال بات ہماری یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے یہ والی، کہ اگر وہ میر جعفر اور میر صادق آج زندہ ہو جائیں تو اس میر کے ہاتھ پر وہ بڑی خوشی کے ساتھ بیعت کر لیں گے کہ ہم تو تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جمشید دستی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے؟ 38 لاکھ کا کوئی معاملہ ہے، فنڈ کا کوئی معاملہ ہے، اس مقدمے میں جمشید دستی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جمشید دستی کی گرفتاری کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس نے تھوڑا سا کچھ لوگوں کی طرف گھور کے دیکھا تھا تو ان کو 38 لاکھ کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس میں خرد برد نہیں ہوئی، بے ضابطگی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ادھر آپ دیکھ لیں جو ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، شہباز شریف پر 40 ارب روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں۔ فرد جرم عائد ہونی تھی، جس دن ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اسی دن فرد جرم عائد ہونی تھی۔ 38 لاکھ، 40 ارب، 16 ارب، 22 ارب، اتنے ارب یہ ان پر مقدمات ہیں۔ جمشید دستی کو پکڑ کر جس نے گھور کے دیکھا تھا 38 لاکھ کے معاملے میں جیل میں ڈال دیا گیا، اور جن لوگوں پر اربوں خربوں کی کرپشن کے مستند الزامات ہیں، کچھ میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، کچھ میں فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عرفان قادر کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے کابینہ میں شامل ہونے سے کابینہ کے ارکان کی تعداد 73 ہو گئی ہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ سے ان لوگوں میں شامل ہیں، کابینہ کے ان لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے جن کو ابھی تک کوئی محکمہ نہیں دیا گیا۔ جب شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ آپ نے 72 رکنی کابینہ کیوں بنائی ہے، ایک طرف آپ معیشت کی بدحالی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے یہ کابینہ 72 رکنی، اس موقع پر 72 وزیر تھے، تو شہباز شریف کی طرف سے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا گیا، عمران خان کے وزیر اس سے بھی زیادہ تھے۔ یہ ان کا لاجک ہے کسی بھی معاملے میں۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ حکم دیا ہے کہ جس بندے نے بھی عمران خان کے شیرو کو روڑا مارا ہے اس کو وزیر بنا دو، اس کو مشیر بنا دو، یا اپنا اس کو معاون خصوصی بنا دو۔ یہی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ان کو کوئی محکمہ دینا ہے یا نہیں دینا یہ الگ بات ہے۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو کچھ کھو دیا ہے کیا اتنا پالیں گے، یا انہوں نے اس سے زیادہ پانے کے لیے کھویا ہے۔ زیادہ وہ کیا پا سکیں گے؟ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ کھویا انہوں نے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کھویا انہوں نے یہ ہے کہ اپنی وزارت عظمیٰ انہوں نے کھو دی ہے۔ پاکستان سموتھ طریقے سے چل رہا تھا، لیکن ایک بندے کی انا کو ٹھیس پہنچی عمران خان کے کسی اقدام کی وجہ سے، اور اس نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے حماقت کی۔ جو لوگ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے معاون ثابت ہوئے تھے، ان کے ساتھ عمران خان کو بنا کے رکھنی چاہیے تھی۔ جس طرح سے وہ کہتے تھے اسی طریقے سے حکومت چلاتے رہتے، نہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا، نہ شہباز شریف وزیر اعظم بنتے، نہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس ختم ہوتے، نہ میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں وہ پاکستان آتے اور پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے۔
میاں نواز شریف کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا، ان کو لانے کی بھی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہ خوف کی وجہ سے کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا وہ نہیں آئے۔ لیکن آج ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حماقت کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا جو ان کو اقتدار میں لانے کے لیے معاون ثابت ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے عمران خان نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کھویا ہے کیا اس سے زیادہ سے زیادہ پا لیں گے؟ کیا عمران خان کو یقین ہے؟ تو ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں کہ عمران خان کو اس سے زیادہ کچھ مل جائے گا تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو یقیناً سود و زیاں کا احساس ہے کہ کہاں پہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، کہاں پہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے سارا کچھ سوچ کر یہ کیا ہوگا۔ جس طریقے سے وہ اگریسو ہو گئے ہیں، ان کے سامنے سارا منظرنامہ ہوگا، اور عمران خان اگر 2/3 اکثریت لے کر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ عمران خان کو مل جائے گا۔ عمران خان کو ذاتی طور پر کیا ملنا ہے؟ جس طریقے سے کچھ لوگ چاہتے ہیں، عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا قبلہ درست ہو جائے، پاکستان میں جمہوریت وہی آ جائے جو کمپرومائزڈ ڈیموکریسی نہ ہو، جو کسی سودے بازی کے تحت چلنے والی جمہوریت نہ ہو۔ عمران ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اداروں کا فرض ہے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ اپنا کام کریں، اگر عمران خان یہ سارا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً عمران خان کو کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ نقصان کیا ہے، اس سے فائدہ کہیں زیادہ ہوگا، ان کا اپنا بھی اور ان کے اپنے فائدے سے زیادہ پاکستان کا، قوم کا اور ملک کا فائدہ، بلکہ ملت کا بھی فائدہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو جس طریقے سے آج حالات مخدوش نظر آ رہے ہیں، دگردو نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں حالات پلٹا کھاتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لیتے، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ اور اسی یقین کا اظہار کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حالات پلٹنے والے ہیں، اور پھر جو کچھ ان لوگوں کی طرف سے انقلاب آئے گا، لوگ فرانس کے انقلاب کو بھول جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان کے ذریعے ہونا ہے۔ کوئی بھی خدا کا بندہ یہاں پہ ایسا آ سکتا ہے، آج آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے، سال بعد آ سکتا ہے، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان کا مقدر سنورنے والا ہے، پاکستان میں بہترین انقلاب آنے والا ہے، ایسا انقلاب جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں گلوٹین کی ضرورت محسوس ہو۔ گلوٹین کیا تھی؟ فرانس میں اس وقت ایک سو ایجاد کرنا پڑا جب سر زیادہ ہو گئے تھے، پھانسیوں کے رسے کم پڑ گئے تھے۔ بات ہم نے کی تھی دستی کی، دستی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اس کا کیا حال ہوا، اور جن لوگوں نے نظر جھکا کے دیکھا، تھوڑا سا شرما کے دیکھا، ان کا آپ نے دیکھ لیا، ضمانتیں مل گئیں، کوئی وزیر بن گیا، کسی کو کہیں ایڈجسٹ کر دیا، کسی کے سارے گناہ معاف کر دیے، رہائیاں ہو گئیں، مقدمات دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز شریف کی۔ انہوں نے حالیہ دنوں کہا تھا کہ عمران خان کو ہینڈل کرنا اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یوں یہ کام ہے، اس کو ڈیل کرنا یوں یہ کام ہے، اس کو ڈیل کرنا یوں یہ کام ہے۔ اس طریقے سے مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ گویا عمران خان کو ہینڈل کرنا ان کی چٹکی کا کام ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے ان کی سزا بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو مریم نواز شریف صاحبہ اپنی چٹکی سے عمران خان کا چٹکا بنا دیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے چٹکی، عمران خان کا چٹکا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے چٹکے کا مطلب ہوتا ہے تماشا، اور یہی سارے لوگ مل کے عمران خان کا تماشا بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا تماشا ایسے بنتا ہے یا کیسے بنتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔